میرے انتہائی واجب القدر واجب الاحترام دوستو بزرگوں عزیز نوجوان ساتھیوں، ہم سب پیارے لجپال آقا امام الانبیاء امام کائنات محبوب رب کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے جمع ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول فرمائے، اور جن جن احباب نے اس محفل کو کامیاب کرنے کے لیے اپنا اپنا حصہ چاہے مالی طور پر یا جانی طور پر شامل کیا ہے، اللہ تعالی سب کے تعاون کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول فرمائے۔ اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ جب سے ہماری یہ محفل کا سالانہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اکثر ہمارے نوجوان دوست جو ہے نا وہ بہت زیادہ محنت کر کے اس محفل کو کامیاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید استقامت عطا فرمائے۔ آقا کی شان کو بیان کرنا، قرآن، پھر قرآن کی الحمد، اور پھر الحمد کی جو الف ہے، اگر کوئی بڑے سے بڑا مفسر بیٹھ جائے، بڑے سے بڑا کوئی محقق بیٹھ جائے، بڑے سے بڑا کوئی ادیب بیٹھ جائے، کوئی بڑے سے بڑا کاتب لکھنے بیٹھ جائے، تو الحمد کی الف جو ہے نا وہ اس کی تفسیر کرنے کا، اس کی شان کو بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن کی الحمد کی جو الف کی شان ہے، اور اس ہستی کا عالم کیا ہوگا جس کی شان میں یہ سارا قرآن اترا ہے، جس کی شان میں یہ سارا قرآن اترا ہے، اس ہستی کی عظمت، اس کی شان، اس کی کبریائی، اس کی رفت کا عالم کیا ہوگا۔ پھر اس کائنات کو دو تحفے ملے ہیں، دو انعام ملے ہیں، ایک خالق کائنات کی طرف سے اور ایک محبوب رب کائنات کی طرف سے۔ خالق کائنات کی طرف سے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، وہ رب وحدہ لا شریک، وہ اتنا رحیم ہے، اس کی رحمت اتنی وسیع ہے، وہ اتنی نعمتیں نازل فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اے میرے بندو میں نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں، اگر تم شمار کرنے بیٹھ جاؤ شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن کبھی یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے بندے دیکھنا یہ آنکھ تیری کتنی بڑی نعمت ہے، میرا کتنا بڑا احسان ہے، کبھی احسان نہیں جتلایا۔ لیکن رب وحدہ لا شریک نے ایک انعام وہ عطا فرمایا ہے کہ ان انعام عطا فرمانے کے بعد، وہ نعمت عطا کرنے کے بعد، وہ رب وحدہ لا شریک نے بول پر فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اے مومنو میں نے تم پر احسان فرمایا ہے کہ میں نے اپنا محبوب تمہیں دے دیا ہے۔ پتہ ہے محبوب کی ولادت کب ہوئی ہے؟ کب ہوئی ہے؟ ہم کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، یہی کہتے ہیں نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو تشریف لائے۔ حضور کا فرمان ہے کہ رب وحدہ لا شریک نے دنیا کو بنانے سے 10 سال پہلے، دنیا کو بنے کتنا عرصہ ہوا کسی سائنسدان نے نہیں لکھا، شریعت کے کسی کتاب میں نہیں پتا کہ دنیا کو بنے کتنے سال ہو گئے، قرآن میں نہیں لکھا، حضور کے کسی فرمان میں نہیں لکھا، کسی کتاب میں نہیں لکھا، کسی آسمانی کتاب میں نہیں لکھا، کسی لکھنے والے نے نہیں لکھا کہ دنیا کو بنے کتنا عرصہ ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب وحدہ لا شریک نے دنیا کو بنانے سے 10 سال پہلے، اور ایک روایت کے مطابق 10,000 سال پہلے دنیا کو بنانے سے رب تعالیٰ نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت فرمائی ہے، سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی ہے۔ یاسین
والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ کہتے ہیں 1450 سال پہلے عرب کی سرزمین پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں حضور علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ جب میں قرآن پڑھتا ہوں، حضور کا فرمان پڑھتا ہوں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کو بنانے سے 10 سال پہلے رب نے سورہ یاسین تلاوت فرمائی ہے۔ رب تعالیٰ سورہ یاسین کے اندر فرماتے ہیں اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ ہمارے بھیجے ہوئے میں سے ہیں۔ میں کہتا ہوں دنیا کو بنے کتنا عرصہ ہوا ہے، کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ آقا نے فرمایا دنیا کو 10 سال بننے سے پہلے جب اس صفحہ ہستی بھی کسی چیز کا نام و نشان نہیں تھا، میرے اور آپ کے لجپال آقا موجود تھے۔ میرے اور آپ کے لجپال آقا موجود تھے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، ہماری نظر میں آیا ہے، ہماری نظروں کے سامنے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، رب تعالیٰ نے مومنوں پر محبوب علیہ السلام کا میلاد فرما کر، آپ کی ولادت باسعادت فرما کر مومنوں پر احسان کیا ہے، پوری کائنات پر احسان ہے، بالخصوص امت مسلمہ پر احسان ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دوسرا احسان رب تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میں مختصر کرتے ہوئے ایک احسان رب نے فرمایا ہے محبوب علیہ السلام کو بھیج کر، دوسرا احسان آقا علیہ السلام کی سیرت ہے، آپ کا اخلاق ہے۔ آپ کی سیرت سے ہمیں ایمان ملا ہے، رمضان ملا ہے، قرآن ملا ہے، ہمیں نکاح ملا ہے، میری ماں بہن بیٹی کی عزت ملی ہے۔ آج ہم میلاد مناتے ہیں۔ آخری بات کر کے میں ختم کرتا ہوں، ہم میلاد مناتے کیوں ہیں؟ نہ منانے والے نہ مناتے کیوں ہیں؟ میں مختصر لفظوں میں، ایک وقت ہوتا تھا، ایک نوجوان بھائی ہے، ایک اس کی نوجوان بہن ہے۔ جب بہن جوان ہوتی ہے وہ اپنی بہن کو سنوارتا ہے، بنا سنوار کے وہ چوک میں کھڑا کر دیتا ہے، اس کا ریٹ لگتا ہے، جو سب سے زیادہ ریٹ لگاتا ہے اس نوجوان کی بہن کو لے جاتا ہے۔ وہ چاہے تو 7 ملکوں میں بیچ دے، وہ چاہے تو 10 ملکوں میں بیچ دے، وہ بہن کا پتہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ باپ جس کے گھر میں پیدا ہوئی ہے، وہ باپ اپنی بیٹی کو جوان کر کے چوک میں کھڑا کر کے وہی باپ اس بیٹی کا ریٹ لگواتا تھا، جو سب سے زیادہ ریٹ لگاتا تھا وہ اس کی بہن کو لے جاتا تھا۔ پھر وہ وقت آ گیا، آقا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے میری اور آپ کی ماں کو، میری اور آپ کی بہن کو، میری اور آپ کی بیٹی کو عزت دی ہے۔ آقا نے فرمایا جس کو رب تعالیٰ 1 یا 2 بیٹیاں دے، اس کی تربیت کرے اور صحیح باعزت طریقے سے ان کی شادی کرے گا، کل وہ قیامت والے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ اب جو یہ چاہتے ہیں، بس جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ پہلے والا وقت ٹھیک تھا، ماں اور بہن بیٹی کا ریٹ لگوانا ٹھیک تھا، ان کا حق بنتا ہے کہ وہ میلاد نہ منائے۔ جو کہتا ہے کہ میری ماں بہن بیٹی کی عزت والا معاملہ ٹھیک ہے، ان کا حق بنتا ہے کہ وہ واجب کے آقا کا میلاد منائے۔